بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وواصل حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلى. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خورشید امام نے مختار حسین کے روح کو احسال کریں. ایک بار صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. ناظرین محترم، مومنین کرام، الحمدللہ ہمارے پروگرام کا یہ 13واں درس اور ماہ مبارک رمضان کے 13واں دن. سب سے پہلے ایک پیغام جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایام بیز ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیز کہتے ہیں. یعنی دوسرے مہینوں میں بھی اگر کوئی بندے خدا ان ایام میں روزہ رکھتے ہیں، ایام بیز میں خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. ماہ مبارک رمضان کے ایام بیز میں کچھ اعمال ہیں جو بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، اور اس سے ہر مومن، ہر روزہ دار مومن اور مومنہ کو انجام دینا چاہیے. ایک دعا ہے جسے دعائے مجیر کہتے ہیں. 13، 14 اور 15 کے دن زوال سے پہلے، اصل وقت چاشت، زوال سے پہلے اس دعا کی تلاوت کی جائے. خود کو اگر پڑھنا آتی ہے تو خود پڑھیں، اگر پڑھنے نہیں آتی تو بلائیں، کسی کو بلا کے سنیں. یہاں تک تاکید ہے. اگر آپ کے شہر میں پڑھنے والے نہیں تو پڑھانے والے نہیں تو دوسرے شہروں تک جا کے لے کے آئیں. اتنے اہتمام کریں. اس دعا کی اہمیت یہ ہے کہ اگر انسان کے گناہیں درختوں کے پتوں کی طرح صحراؤں میں ریتوں کی ذرات کے برابر، سمندروں کے قطراؤں کے برابر ہو
خداوند عالم اس دعا کے طفیل میں اسے بخش دیتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات جہاں بھی ہو، جہاں بھی آپ ہیں، آج کے دن، کل اور پرسوں، ایام 20، 13، 14 اور 15 کو اس دعا کی تلاوت ضرور کریں۔ کوشش کریں خود کو پڑھنے آتے، خود نہیں تو کسی پڑھنے والے کو جو پڑھ سکتا ہو اس سے لے کے 8-10 کے گروپ میں خود پڑھیں اور سنیں انشاءاللہ۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق ہو۔ آئیے ہمارے سلسلے گفتگو قرآن، ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو اتارا۔ ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہادی ہے، ہدایت ہے، رہنما ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اسی قرآن میں حق و باطل کے امتیازی فرق، واضح نشانیاں ہیں۔ حق اور باطل کو، حق الباطل کی تعریف کیا ہے، حق و باطل میں کیا فرق ہے، حق اور باطل کا ڈیفینیشن کیا ہے، حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں یہی بات کہ ہمیں قرآن سے دوری کی بنا پر، قرآن سے عدم دلچسپی کی بنا پر، قرآن سے کم توجہی کی بنا پر ہم کما حق کہا قرآن سے فائدہ استفادہ لینا چاہیے وہ ہم نہیں لے پا رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کی جب انسان کو گہرائی نہیں معلوم ہے، حقیقت نہیں معلوم ہے، تو اس سے انسیت پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کسی سے اگر دشمنی کریں گے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ برا انسان ہے، یہ کام برا ہے، یہ چیز بری ہے، تو آپ کو جب حقیقت معلوم ہوتے تو حقیقی معنوں میں اس سے نفرت ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کسی انسان کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں اس کے اچھائیاں معلوم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوتا ہے، تو وہ دل سے اسے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کس بنا پہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھیں ہم اور ان کے دشمنوں سے نفرت کریں؟ یہ تولا اور تبرہ ہے یا نہیں فروع دین میں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے نظر میں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اہل بیت اطہار سب سے بہترین مخلوقات خداوند عالم ہے۔ یہ لوگ مظہر صفات الہی ہے۔ اگر اللہ رؤوف رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، قہار ہے، رازق ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تو یہ تمام مظاہرات میں سے ائمہ علیہ السلام ہیں۔ ان کے پاس پائیں گے آپ، ان کے نفوس، پاکیزہ نفوس میں پائیں گے کہ رحم کسے کہتے ہیں، کرم کسے کہتے ہیں، عفو درگزر کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام صفات کے مظہر اہل بیت اطہار ہیں۔ آپ کو رسول خدا میں پائیں گے، آپ مولائے کائنات میں پائیں گے، آپ حسن مجتبیٰ میں پائیں گے، آپ امام حسین شہید کربلا میں پائیں گے، یعنی ائمہ اطہار چاہدہ معصومین کے اندر یہ صفات پائیں گے۔ تو جب یہ صفات اچھائیاں معلوم ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود اس اچھائی کی طرف جھک جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا میگنیٹ ہے، ایسا مغناطیس ہے، ایسا فولاد کشش ہے کہ انسان خود کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور ہم کسی سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟
کوئی بے وجہ کسی سے نفرت تو نہیں کرتے، کوئی سبب ہونا چاہیے۔ مثلا عام ہماری زندگی میں اگر آپ ایک دوسرے سے لڑائی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ماشاءاللہ اچھے اچھے الفاظ سے نواز رہے ہیں جھگڑے میں، آپ کو نفرت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی زبان کی بدتمیزی، اس کے اخلاق اور کردار سے آپ کو کیا ہو گیا؟ نفرت ہو گیا۔ یہ نفرت کرنا کس وجہ سے؟ بد کرداری کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو دشمن اہل بیت، دشمن خدا، دشمن رسول قابل نفرین ہے، قابل لعنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے بد کرداری اور بد فعلی کی وجہ سے اللہ کے نظر میں یہ ملعون ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، لعنت ہے جھوٹوں پر، لعنت ہے ظالموں پر، لعنت ہے بد کرداروں پر، ہے یا نہیں؟ تو کیوں لعنت کے قابل ہو گئے بھائی؟ آخر یہ بھی تو مخلوق خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سبب یہ ہے کہ آپ کے کردار اور افعال نے تمہیں اس منزل پہ پہنچایا کہ تم ملعون قرار دیا۔ اللہ نے فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت، بد کرداروں پہ اللہ کی لعنت، جو رسول اللہ اور آل رسول کو اذیت دے ان پہ لعنت۔ یہ صاف قرآن مجید میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو ہم نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کو معلوم ہو گیا جو اللہ کو تکلیف پہنچائے، جو رسول کو تکلیف، جو آل رسول کو تکلیف پہنچائے، جو مومن کو اذیت دے اسے اللہ کو اذیت پہنچتا ہے، جو اللہ کو اذیت پہنچتا ہے وہ قابل نفرین و لعنت ہے، اسی لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو ہم نے یہی تو کہہ رہے ہیں ہم کہ ہم کسی سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بد کرداری کی وجہ سے۔ اور کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اخلاق کے بنا پر۔ تو قرآن اب آئیے اپنے مقصد پہ، قرآن علم ہے، نالج ہے، قرآن نور ہے۔ وہ بارہا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں ماشاءاللہ، 13 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں۔ اب علم ہے تو علم کے بارے میں ہمارے معصومین کیا فرماتے ہیں، ہمارے ساتویں امام کیا فرماتے ہیں، چوتھے امام پہ پڑھتا ہے، 11ویں امام کہتے ہیں لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المہج وغوض اللجج۔ کیا بہترین حدیث ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا ہے، ما فی طلب العلم، علم حاصل کرنے میں کتنا فائدہ ہے، کیا مزہ ہے، اگر یہ حقیقت معلوم ہو جائے لوگوں کو، لطلبوہ، تو یہ لوگ علم حاصل کرتے، ولو بسفک المہج وغوض اللجج، اگرچہ ان کے سروں پر کوڑے مارے تو بھی برداشت کریں گے، کھائیں گے کوڑے، اور سمندر کے گہرائیوں کے تھپیڑوں سے بھی اگر لڑنا پڑے تو لڑ کے یہ لوگ علم حاصل کرتے۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی حقیقت ہے، یہ علم کی چاشنی اور شیرینیت ہے کہ اگر علم کی حقیقت اور اس کی لذت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس کو مار بھی دیا جائے، مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے گا۔ دریا کے تھپیڑوں میں جا کے موجوں سے لڑ کے اگر علم دریا کی گہرائیوں میں ہے تو یہ تھپیڑوں سے، موجوں سے لڑ کر علم حاصل کرے گا۔ یہی وجہ ہے۔ تو آج ہم کوئی تھپیڑوں سے لڑنا پڑ رہا ہے کیا آپ کو کوئی مار رہا ہے کیا علم حاصل کرنے میں؟ آپ کو اسکول جانے سے کوئی روک رہا ہے کیا؟ آپ کو گولی مار رہا ہے کیا علم حاصل کرنے میں؟ یہ سارے سہولتیں اور فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہیا کیا ہے، شکر خدا کا۔ آپ کو ہر گلی، ہر کوچے، ہر اسٹریٹ اور ہر شہر میں یونیورسٹیز اور آپ کو اسکولز ملیں گے، لیکن علم کی طرف کیا اتنی رغبت ہے؟ آپ کو تو کچھ بھی فکر نہیں، الحمدللہ تمام سہولتیں ہیں، پھر بھی ہم علم میں پیچھے کیوں ہیں؟ معلوم یہ ہے کہ اس کو علم کی حقیقت سے آگاہی نہیں ہے،
علم کی وہ چاشنی اور شیرینیت اس کو ابھی لذت نہیں ملا ہے علم کی۔ اور جب تک انسان کو کسی چیز کی لذت اور شیرینیت کا پتہ نہ ہو تو وہ پھیکی پھیکی لگتا ہے۔ جیسے بریانی نمک کم ہو تو کیا ہوگا؟ اچھا لگے گا؟ یا کوئی بھی سالن پکا لے، اس میں کوئی چیز کی کمی رہ گئی تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ پورے مسالہ جات، نمک، دہی سب برابر ہو جائے تو کہتے ہیں واہ کیا بہترین پکوان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کام میں تو ہم پیچھے نہیں، ماشاءاللہ بہت آگے ہیں، ہمارے بچے تک ماشاءاللہ۔ اور جہاں قرآن کی تعلیم کی بات ہے وہاں ابھی تک ہم نے چکھا ہی نہیں کہ قرآن کی ٹیسٹ کیسا ہے۔ تو یہ دور میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خداوند عالم نے اتنی آسائش آپ کے لیے رکھا ہے۔ ہر گلیوں میں مکتب ہے، ہر جگہ حوزات علمیہ ہے، ہر جگہ کالج اور یونیورسٹیز ہے۔ ہمارے بچے کیوں اس طریقے سے انجان اور اس طریقے سے بے خبر ہیں؟ وجہ یہی ہے، نہ باپ اور ماں اس سے واقف ہے، نہ بچوں کو کوئی دلچسپی ہے۔ قرآن کا حق ہے، ہاں آپ لوگ ایسا نہ سمجھے گا کہ قرآن کا حق میں قیامت کے دن آپ کو 3 قسم کی شکایت ملیں گے ہمارے خلاف۔ 3 لوگ، 3 اشیاء، 3 چیزیں ہمارے خلاف شکایت دیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز وہ عالم دین جس قریے میں رہتا ہو، جس شہر میں رہتا ہو، اسے کسی نے مسائل شرعی نہیں پوچھا ہے، بس عالم ایسے ہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، نہ سوال نہ جواب نہ کچھ، بس عالم ہے اور وہ بیچارہ اپنے علم کو پہنچانے کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سامنا نہیں آتا۔ یہ عالم دین کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سے شکایت کریے، پروردگار میں ان لوگوں کے درمیان تو رہا لیکن ان لوگوں نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ ایک نمبر 2 وہ مسجد جو بنانے کے بعد خالی چھوڑ کے رکھ دیا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، بنا دیا غیرت میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں مسلمان بن نہ سکا، یہ شعر ہے نا بہت مشہور۔ مسجد بنانا کمال نہیں ہے، مسجد تعمیر کرنا یہ کوئی کمال نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والے انسان بنانا یہ کمال ہے۔ آپ ایسے بچے کو تربیت دیجئے اس طریقے سے اپنے محلے میں کہ لوگ مسجد کی طرف جائیں، مسجد کے قدر و قیمت اور اس کے احترام کریں، ایسے بچوں کو پیدا کریں، ایسے بچوں کو تربیت دیں۔ مسجد بنا کے رکھ دیا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، دھول پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے نماز پڑھنے والے، یہ مسجد کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں شکایت کریں، پروردگار ان لوگوں نے مجھے تو بنایا لیکن نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تو آپ بتائیے آپ کے لیے فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ تو مسجد آپ کے گلے پڑ گیا نہیں، عالم آپ کے گلے پڑ گیا یا نہیں؟ اور تیسری چیز جو ہے قرآن مجید، یہ غور سے سن لیجئے گا، جہاں جہاں آپ سامعین حضرات اس بات کو سن رہے ہیں غور کیجئے۔ ہمارے گھروں میں قرآن ہے ماشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کے فائدے ہیں جناب، بہت فائدے ہیں۔ اگر کوئی انسان 2 آیتیں 4 آیتیں 40 آیتوں کے روزانہ اگر تلاوت کرے، خداوند عالم اس کے دل میں حکمت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ حکمت کسے دیا تھا؟ حضرت لقمان کو دیا تھا، جو ایک بندہ صالح تھا۔ قرآن میں تذکرہ پورا ایک سورہ ہے، سورہ لقمان۔ بتائیے قرآن روزانہ اگر قرآن کی تلاوت کرے، اس کا مداوع رکھے تو خداوند عالم آپ کے دل میں حکمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور یہ قرآن آپ کے طاقچوں میں پڑا ہوا ہے، کباڑ میں پڑا ہوا ہے، نہ بچے کو کوئی فکر ہے، نہ بیٹی کو فکر ہے، نہ ماں باپ کو فکر ہے۔ سال میں ایک دفعہ شب برات میں مردوں کے جو عید ہوتے ہیں، مثلاً جسے مردوں کی عید بولتے ہیں ساؤتھ میں، شب برات، شب قدر، اس میں ہو سکتا ہے جو لوگ تھوڑا بہت جاننے والا ہو قرآن کھول کے پڑھ دیتے، باقی پڑھا ہوا ہے۔ مسجدوں میں ہزارہا قرآن ہے، کوئی ہے پڑھنے والا؟
تو یہ قرآن کل آپ کے دامن تھامیں گے، آپ کے گریبان پکڑیں گے کہ پروردگار مجھے خرید کے طاقچے میں رکھ دیا، اس نے زندگی میں قرآن کھولا ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے قرآن خرید کے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ مسجد بنا کے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ عالم رہ کے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان چیزوں کے قدر و قیمت اور حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اور جو انسان جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے وہ اس کا دشمن ہے، اس کا دشمن ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کوشش کریں، انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، کیا نہیں ہو سکتا، سب پاسبل ہے۔ ہم لوگ بعض لوگ شرم کے مارے جب بزرگ ہو گیا، بھائی 50 سال ہو گیا، اب قرآن کیا پڑھے، 60 سال، نہیں، آخر عمر کے لیے چند دن ہی باقی، اگر معلوم ہے تو بھی پڑھے قرآن۔ قرآن پہ کام کیجئے، قرآن کو توجہ دیجئے، قرآن کا دامن تھامیے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ قرآن برکت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن نور ہے، قرآن علم ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، اور اسے دور نہ رہیے۔ ہم اپنے مشکلوں کو حل کرنے کے لیے درگاہوں پہ، وہ فلانوں پہ، چوراہوں پہ، ملاؤں پہ، وہ کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ہاں، ارے قرآن جو لوگ کرتے ہیں وہ قرآن ہی سے تو کرتے ہیں۔ اب بتائیں مجھے اس سوال کا جواب، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جو بھی انسان علاج کر رہا ہو، تعویذ ہو، کچھ بھی ہو، دعا پھونک جاڑ جو بھی ہو، کیا قرآن سے ہٹ کے ہے؟ کوئی ایسی کتاب ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہے تو لائیے۔ تو سب کچھ کرنے والے قرآن سے ہی کر رہا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا بہت جانتا ہے اس لیے، اور ہم کچھ نہیں جانتے، اس لیے ہم در بدر پھٹک رہے ہیں، کبھی اس در کے، کبھی اس در پہ، کبھی بچے کی شکایت لے کے، کبھی بہو کی شکایت لے کے، کبھی ساس کی شکایت لے کے، کبھی سسر کی شکایت لے کے، کبھی چچا کی شکایت لے کے، وہ بھی علاج کس سے ہو رہا ہے؟ قرآن سے ہی ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ وہ نتائج ہیں، وہ ریزلٹس ہیں جو ہم نہ جاننے کی وجہ سے، نہ جاننا بہت بڑی جہالت، انسان کا دشمن سب سے بڑا جہالت ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، قرآن سے دور نہ رہے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو توسل دیں اللہ سے، قرآن کو ہاتھ میں۔ ہم لوگ شب قدر میں نہیں پڑھتے ہیں اللہم بحق ھذا القرآن؟ ابھی انشاءاللہ شب قدر میں آمادہ رہیے گا۔ ہم قرآن ہی کو سب سے پہلے قرآن ہی سے شروع کر رہا ہے، ہمارے رسول، ہمارے مولا، ہمارے تمام ائمہ، اللہم بحق ھذا القرآن، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس قرآن کی حق اور عظمت کا۔ دیکھیے رسول فرما رہا ہے اور ہم ہیں ماشاءاللہ کوسوں دور ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے قرآن سے الفت و محبت کا کہ حسین جب اپنے کسی فرزند کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجتا ہے تو اس کا منہ سونے اور چاندی سے بھر دیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے، امام کو معلوم ہے، امام کو میسیج بھی دینا ہے، امام تا قیامت تک قرآن کی عظمت کو بھی بتانا ہے۔ دیکھو قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے یہ الگ ہیں، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، یہ معزز بندے ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے امام حسین کے لشکر میں 72 لوگوں میں اکثر و بیشتر حافظ قرآن تھے عزیزوں۔ اس میں ایک حبیب ابن مظاہر، امام حسین کا بچپن کا دوست، ہائے ہائے، دوستی کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں حبیب نے بتایا۔ اب پتہ یہ امام حسین علیہ السلام نے جس شخص کو رجل فقیہ، اللہ اکبر، دور امام میں
تین امام وہاں موجود ہیں، امام محمد باقر ہے، امام زین العابدین ہے، خود امام حسین ہے، حضرت عباس جیسے بزرگ فقیہ ہے۔ اس دور میں بھی امام خط لکھ رہا ہے حبیب کو رجل فقیہ کہہ کے، یعنی میرے سوجھ بوجھ والے دوست۔ فقیہ ہم لوگ سنے ہوں گے نا، مجتہد اور فقیہ، یعنی علم کے اس ڈگری پہ اب اس کے آگے دوسرا نہیں ہے۔ امام اس سے فقیہ کہے، اور فقیہ ہی کر سکتا ہے۔ جب امام کا خط ملا حبیب اور اس کی زوجہ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گیر ہوا، لقمہ اٹک گیا، اسی وقت نقل بات کیا، کہا کون؟ کہا میں حسین کا خط لانے والا غلام۔ تو ماحول بہت خراب تھا کوفے کے اندر، ہر طرف پابندی لگے ہوئے تھے اور ہر طرف اوزار بنا رہے تھے، تیر و تبر و نیزہ و تلوار، بس فقط لوہاروں کے آواز، صرف حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور ہر چوراہے اور راستے روک دیے گئے تھے۔ لہٰذا حبیب فقیہ ہے، وہ ایسے بات نہیں کر سکتے۔ کا خط لیا، امام حسین کا خط ہے کیا، تو اس نے سب سے پہلے آنکھوں پہ لگا دیا خط کو آنکھوں سے لے کھولا تو زوجہ پوچھے کیا لکھا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا بتائیے، چہرے کا رنگ بدل ہو گیا، بتاؤ کیا لکھا؟ بس ایک جملہ کہا، حسین نرغ اعداء میں گھر چکا ہے، میدان کربلا پہنچے ہیں اور مجھے بلایا ہے۔ تو آپ کی مومنہ زوجہ پوچھتی ہے تو کیا رائے ہے اے حبیب، دیر کس بات کی؟ کہا زمانہ بہت پرآشوب ہے، میں تمہیں تنہا چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں، کوفے کی حالت خراب ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ حبیب کی زوجہ کہنے لگے افسوس ہے حبیب، فرزند زہرا تجھے پکارے اور تجھے میں یاد ہے، میں آ رہا ہوں، لو میں خود جاتی ہوں۔ تو حبیب نے کہا میں تیرے ایمان اور تیرے تقوی کو آزمانے، کہا بس یہاں سے تیار ہوئے ہیں، بہرحال باہر گئے ہیں، غلام سے کہہ دیا تم یہ گھوڑا لے کے جاؤ، فلاں راستے پہ چھپ چھپ کے نکل جا، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام ہے وہاں گھوڑے کے ساتھ، بس ایک جملہ ہمارے دلوں تک پہنچنے کے لیے پہنچ گیا تو بہت بڑی بات ہے کہ حسین کتنی مظلومیت۔ وہاں پہنچے ہیں تو تھوڑی دیر ہو گئے حبیب اور زوجہ میں گفتگو کے لیے، جو وقت لگے اتنی مدت دیر ہو گئے، وہاں پر تھوڑی دیر لگا تو وہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرا آقا نہیں آتا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر حسین کے لیے جہاد کے لیے جاؤں گا۔ آئے حسین پہ وہ وقت پہنچا کہ حسین کے لیے غلام کہہ رہا ہے، حبیب کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا حسین، علی رحمت اللہ القوم الظالمین۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما۔